بنگلہ دیشی دارالحکومت ڈھاکہ کے ڈپلومیٹک زون میں قائم کیفے پر مسلح حملے کے نتیجے میں 20 غیر ملکی باشندے ہلاک۔ بنگلہ دیشی فورسز کی جوابی کارروائی سے 13 یرغمالی رہا جبکہ 6 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ حملے کی ذمہ داری دہشت گرد تنظیم داعش نے قبول کر لی۔ پیناما ڈیڈ لاک، نااہلی ریفرنسز، پارٹی اختلافات اور خارجہ محاذ پر درپیش چیلنجز، مسائل کا ایک انبار۔ وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کا منتظر۔ وزیر اعظم وطن واپس آ کر سیاسی طوفان کا رخ موڑ پائیں گے۔ اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو انٹرنیٹ سے قابل اعتراض مواد ہٹانے یا روکنے کے اختیارات سائبر کرائمز بل کے تحت دینے ہیں یا پی ٹی اے ایکٹ 1996 میں ترمیم کے ذریعے۔ سینٹ کمیٹی میں معاملہ زیر بحث۔ قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد وزارت آئی ٹی سینٹ سے سائبر کرائمز بل بغیر کسی ترمیم منظور کروانا چاہتی ہے۔ اپوزیشن سینیٹرز کا شکوہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ان فوکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں جواد احمد صدیقی۔ گزشتہ رات تقریباً 9:20 مقامی وقت پر بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے ڈپلومیٹک زون میں قائم ایک کیفے پر مسلح دہشت گردوں نے حملہ کیا اور 35 کے قریب افراد کو یرغمال بنایا اور 10 گھنٹے سے زائد یہ کیفیت وہاں برقرار رہی۔ بالآخر بنگلہ دیشی فورسز نے آپریشن کیا۔ افسوس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ اس ساری کارروائی میں 20 غیر ملکی جو کہ وہاں موجود تھے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے بنگلہ دیشی فورسز نے۔ 1 کے گرفتار ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے جبکہ 13 یرغمالیوں کو بحفاظت اب بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ دہشت گرد تنظیم داعش نے اس سارے واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے، گو کہ بنگلہ دیشی حکومت اب تک داعش یا کسی بھی ٹرانس نیشنل دہشت گرد تنظیم کے بنگلہ دیش میں موجودگی کے حوالے سے تردید کرتی آئی ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اس خطے کے ایک اسلامی ملک میں اس پیمانے کا واقعہ داعش کی جانب سے کیا اس پورے خطے کے لیے خطرہ ہے یا نہیں؟ دفاعی تجزیہ کار ایوائس مائسٹر ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے۔ سر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تو سر یہ حملہ آپ کو لگتا ہے کہ پورے خطے کے لیے خطرہ پوز کر رہا ہے؟ ایک خطرہ بھی پوز کر رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ ایک آنے والا جو وقت ہے اس کے اندر ایک شکل اختیار کرتی ہوئی تحریک، میرا خیال ہے اس کے کچھ خد و خال بھی نمایاں ہو رہے ہیں۔ دیکھیے اگر ہم دیکھیں تو داعش کی 3 مختلف طریقے سے داعش اپنا اثر و رسوخ دنیا میں اس وقت عیاں کر رہا ہے۔ ایک تو سیریا اور عراق میں، شام اور عراق میں، جہاں پر اس کا ایک ڈائریکٹ جغرافیکل کنٹرول ہے، جغرافیائی کچھ حدود کے اندر انہوں نے اپنی ایک سلطنت قائم کی ہے، کچھ حصہ عراق کا ہے، کچھ شام کا ہے، اس کے اندر ان کا اثر و رسوخ ہے۔ وہاں پر وہ ایز اے ریاست اپنے طور پہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکے، گو کہ آج پریشر میں ہیں، ان کے اوپر انٹرنیشنل فورسز کے اٹیکس ہیں، لیکن ان کی ایک وہ حیثیت ہے جس میں وہ جنگ بھی کر رہے ہیں اور اپنی حیثیت کو انہوں نے رکھا ہوا۔ دوسرا اثر ہے جو کہ آپ کو یورپ اور امریکہ میں نظر آتا ہے۔ امریکہ میں خاص طور پر جہاں پر ایک انسپائرڈ قسم کا داعش کی سپورٹ ہے، وہاں پر امریکہ کے لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا فی الحال واقعہ نہیں ہوا جہاں پر کہ داعش کا کوئی آدمی ٹرینڈ وہاں پہ گیا ہو جس نے جا کے امریکہ میں وہاں پر کچھ ایسی حرکات کی ہوں، لیکن وہاں پر سیلف انسپائرڈ ایسے کچھ واقعات سین برنارڈینو میں ہوا، ابھی ریسنٹلی وہاں پہ ہوا، اور اس طرح سے آپ کو گاہے وہاں پہ نظر آتے رہتے ہیں۔ لون وولفز جن کو ریفر کیا، لون وولز بھی کہہ لیجئے یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ انسپائرڈ ہو جاتے ہیں کسی، اور اس کی بہت ساری باقی وجوہات بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں اپنے آپ کو داعش کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ داعش کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، یہ داعش اپنے آپ کو ان کے ساتھ نہیں جوڑتی، یہ جوڑتے ہیں۔ اور تیسرا ایلیمنٹ ہے جو آپ کو یہاں نظر آتا ہے، جہاں افغانستان، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، ابھی آپ کو 3 جگہوں پہ نظر آیا، شاید انڈیا میں بھی اسی قسم کی کوئی آپ کو چیز نظر آ جائے، لیکن یہ 4 ممالک اس طرح سے جو جڑے ہوئے ہیں، یہاں پر داعش انسپائرڈ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن داعش ریپرزینٹڈ یہاں پر اس قسم کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ اب کیوں ہم اس کو مان نہیں پا رہے؟ یعنی تو 3 مختلف اس کی جوہتیں ہم نے ڈٹرمن کی کہ داعش کے اثرات 3 جغرافیائی علاقوں میں کس طریقے سے سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا اب حد تک ہم اس کو کیوں ایکسیپٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ جیسے بنگلہ دیشی حکومت، جیسے کہ بنگلہ دیش ہے، جیسے کہ پاکستان میں بھی کہا جاتا ہے کہ داعش کا یہاں پہ کوئی یا اگر ہوگا تو ہم ختم کر دیں گے، ابھی کوئی ایسا خطرہ بڑا خطرہ نہیں ہے، گو کہ ان کے لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ اصل میں امریکہ سے لے کے یہاں تک کوشش یہ ہے، سوائے شام اور عراق کے، کہ اگر ہم داعش کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کر لیں تو وہ ایسا ہے جیسے کہ ایک تنظیم آلریڈی گراؤنڈ پہ موجود ہے اور وہ بنیاد فراہم کرتی ہے
ایسے خیالات کے لوگوں کو جو کہ اس کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتے ہیں. فرق رکھیے دیکھیے القاعدہ اور داعش کے اندر. القاعدہ ایک جیو پولیٹیکل فورس تھی، یعنی ضروریات کی بنیاد پہ بنایا گیا تھا، تشکیل دی گئی اور پھر اس نے اپنی ایک شکل اختیار کر لی اور اس شکل کے ساتھ وہ اپنا مومنٹم لے کے چلتی رہی. لیکن جیو پولیٹیکل فیکٹرز کے نیچے وہ بنائی گئی وہ تنظیم جو تھی. یہ جو تنظیم ہے یہ پولیٹیکل فیکٹرز کے نیچے بنی ہوگی لیکن ایک ریلیجس آئیڈیالوجی کو لے کے چلی ہے، اور اس کی آئیڈیالوجی القاعدہ سے زیادہ خطرناک اور زیادہ اسٹرانگ ہے. خطرناک اس لیے کیونکہ اس کی بیسک بنیاد ہی آئیڈیالوجی پہ ہے. القاعدہ کو آئیڈیالوجی بعد میں لانی پڑی، جیو پولیٹیکل چیزوں کو سپورٹ کرنے کے لیے آئیڈیالوجی کو استعمال کرنا پڑا. یہ آئیڈیالوجی کے ساتھ آئی ہے اور سیاست اور جیو پولیٹکس ابھی اس کا اتنا بڑا حصہ نہیں بنی ہے. تو یہ اس لیے آئیڈیالوجیکلی جو انسپریشن ہے، یعنی اس کے لیے اس کو لوگوں کو موجود ہو کے ٹرین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ان کی بنگلہ دیش جیسے ممالک کے حق میں کیا ہے؟ مان لیں کہ یہ اب پہنچ چکی ہے، میرا خیال ہے کہ نہ صرف بنگلہ دیش میں، افغانستان سے لے کے بنگلہ دیش تک ہمیں ان ممالک کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا. اس سے وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نہیں ہوں گے، بھلے ہم اپنے لوگوں میں جب بات کریں اور اس کو اتنا بڑا ایک اس وقت تھریٹ نہیں ہے اور ہم اسی طریقے سے بیان کریں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ ایک ایسی آئیڈیالوجیکل چیز جس کے اندر جس کو ریڈی تیار مٹیریل مل رہا ہے استعمال کرنے کے لیے. یہ یاد رکھیں کہ اگر سیریا اور عراق سے وہاں پر ان کے لیے جگہ تنگ کر دی جاتی ہے تو ان کے لیے کون سا ایسا زیادہ رائپ یا بہتر مقام ہے جہاں پر جا کے ان کو چھپنے کی جگہ ملی تھی. القاعدہ کو جب نکالا گیا تھا صومالیہ، سوڈان سے خاص طور پہ، تو کہاں آئے تھے وہ آ کے چھپے تھے. تو ہمیں اس لیے افغانستان کو، پاکستان کو، ان ملکوں بنگلہ دیش کو بہت خیال رکھنا پڑے گا. اور اس کو یہ بھی ہائی لائٹ کر رہا ہے، دس از آل پرنٹڈ. شیخ ابو ابراہیم الحنیف جو کہ مجوزہ داعش بنگلہ دیش کے سربراہ ہیں، ان کا ایک انٹرویو چھپتا ہے آن لائن میگزین مایس کے. وہ کہتے ہیں جی بنگلہ دیش کی بڑی اہم علاقائی پوزیشن ہے عالمی جہاد کے تناظر میں. ایک تو ہمیں انڈیا میں گوریلا اٹیکس کرنے میں سہولت ہوگی اور میانمار میں جہاد کرنے میں. سو دا پلان اور یعنی دا کال فار اٹینشن از آلریڈی دیئر. دیکھیے نا، یہ کانفلکٹ ریڈن ایریاز ہیں، یعنی برما از اے کانفلکٹ ریڈن ایریا جہاں پر روہنگیاز کی جو پوزیشن ہے اس کی وجہ سے ایک انوائرمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے. تھائی لینڈ اور انڈونیزیا یہ دو ایسے ملک ہیں. پھر اس سے آگے فلپینز جہاں موروز جو ہیں ایگزسٹ، یعنی ایک شکل اختیار آلریڈی وہاں پہ کرتے ہیں. موروز فلپینز میں، انڈونیشیا کے اندر ایک ایکسٹریمزم کی آپ نے لہر پہلے دیکھ چکے ہیں، اب تھوڑی دبی ہوئی ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ پھر سے کسی وقت اجاگر ہو جائے. اس کے بعد پھر آپ کو تھائی لینڈ ساتھ ملتا ہے جس کا ساؤتھ جو ہے وہ سارے کا سارا اسلامک ریڈیکلزم کے ساتھ افیکٹڈ ہے. اور پھر اس کے بعد آگے برما کے ساتھ آپ ملا لیجئے، وہاں روہنگیاز کے ساتھ جو سلوک کیا گیا. تو یہ وہ سارے ایسی جگہیں جو رائپ ہیں، جو تیار ہیں اس کام کے لیے کہ اگر کوئی شخص وہاں پہ آ کے اپنا اسلامک ریڈیکلزم یا اسلامی جو ڈیپریویشن ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے، سوشل ڈیپریویشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس ایریا کو، اس چیز کو استعمال کر کے ایک آئیڈیالوجی کو انفیسٹ کرتا ہے، تو وہاں پر اس کو ایک زرخیز زمین. بنگلہ دیش کے لوکل کانٹیکسٹ میں اٹریکشن کیا ہے اس قسم کی فورس جو انٹرنل ٹرموائل ہے یا اپوزیشن جماعتوں کی سپریشن ہے؟ ڈو یو تھنک یہ ایک اٹریکشن موقع دے رہی ہے؟ جہاں پر بھی جماعت اسلامی کے ساتھ جو مسائل ہوئے وہاں پر اور ہو رہے ہیں، وہاں کے ان کے لوگوں کو، لیڈرز کو پھانسی دی گئی. اچھا، ایک نیشنلزم کی ضد بھی بنتی ہے جب آپ اتنے ہائپر نیشنلزم کے اندر چلے جاتے ہیں، جہاں پر آپ یہ کہیں کہ بنگلہ دیش کی 71 کی جو سچویشن تھی اس کو آپ 45 ایئرس کے بعد دوبارہ زندہ کرتے ہیں. اسی ہائپر نیشنلزم کی بنیاد پہ آپ اپنی سیاست چمکاتے ہیں، تو اس ہائپر نیشنلزم کی ایک ضد بھی نکلے گی معاشرے کے اندر، اور وہ ضد ہوگی کبھی ریلیجس کی شکل میں نکلے گی، کبھی کمیونزم کی شکل میں نکلے گی. ایک زمانہ تھا سوشلزم اور کمیونزم اس کی ضد ہوا کرتی تھی نیشنلزم کی، آج وہ مذہبی تنظیموں کی بنیاد پہ. اور پھر جب آپ کا جو ہائپر نیشنلزم کا جو آپ کا ٹارگٹ ہے وہ چونکہ مذہبی تنظیم ہے ایک جماعت اسلامی، تو ظاہر ہے کہ آپ جماعت اسلامی کو ٹارگٹ کر کے، بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کو ٹارگٹ کر کے کچھ کریں گے تو اس کی ایک ری ایکشن ضرور پیدا ہوگا، سینٹیمنٹ ضرور پیدا ہوگا. اس سینٹیمنٹ کو آپ کبھی داعش استعمال کرے، القاعدہ کیوں نہیں استعمال کرتی اس کو، حالانکہ اس کا بھی اتنے، کیونکہ اس کا جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ نہیں بنتا اس چیز کا. ان کا جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ یہ بنتا ہے کہ ایک تو ہم ٹرانس نیشنل ہیں، نمبر 1 ہمارا مقصد ہی ایک اسلامی دولت بنانا ہے، دولت اسلامیہ آل اوور دا ورلڈ. اور تیسرا ہم تو وہ ایک آئیڈیالوجی لے کے چلے ہیں جو کہ بیسک بنیاد ہے اس ساری چیز کی. تو جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر حکومتوں کو ظاہر ہے کہ جاگنا پڑتا ہے کہ بھائی اتنا ایزیلی آپ نہیں لے سکتے. اور اس کا سبق جو ہے وہ میرا خیال ہے صرف بنگلہ دیش میں نہیں ہے، وہ فلپین سے لے کے میرا خیال ہے کہ افغانستان تک چلنا. بنگلہ دیش
کہ نہ جاگنے کی صورت میں بنگلہ دیش کا اس میں اپنا کیا نقصان ہے؟ حسینہ واجد صاحبہ ایک تو یہ ڈینائی کر دیتی ہیں جی ٹرانس نیشنل کوئی تنظیمیں نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتی ہیں جی یہ برٹن سے فنڈ ریزنگ کر رہی ہے جماعت اسلامی، لوکل گرون ملیٹنٹس ہیں، یہ اٹیکس کر رہے ہیں. سو یہ ڈینائل صرف سوٹ کرتا ہے پولیٹیکلی اس لیے اپنایا جا رہا ہے یا واقعی ایک اسٹیٹ آف ڈینائل؟ دیکھیے، ایک تو ان کی جو ریلیشن شپ انڈیا کے ساتھ ہے، سیکولرزم انڈیا میں تو نہیں ہے لیکن اینٹائی اسلامزم بہت زیادہ ہے. اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے بھی وہ اینٹائی اسلامک ایک سٹیٹ رکھتی ہیں. دوسرا ایک سیکولر سوچ رکھتی ہیں جو کہ شیخ مجیب الرحمان کی ایک سوچ تھی جس کے تحت انہوں نے اپنا کام بھی شروع کیا، اور خیر ان کی ہائپر نیشنلزم بھی تھی جس کی جو بیسک بنیاد تھی، لیکن ایک سیکولرسٹ بھی تھے. اچھا، یہ دونوں چیزیں تھیں جو کہ ان کی بیٹی کے اندر بھی آ گئی. خالدہ ضیاء ان کے مقابلے میں رائٹسٹ سمجھی جاتی ہیں. شی از مور سمپتھیٹک ٹورڈز دی رائٹ آف اسپیکٹرم پیپل. اچھا، یہ بھی ایک اپنی حیثیت اپنی حقیقت ہے. تو وہ اپنی سیاست کو ڈسٹنکشن کرنے کے لیے اور پھر دنیا کے اندر جو ایک روش ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنے کے لیے کام کرتی ہیں. لیکن آپ نے بنگلہ دیش کی ولنریبلٹی کا پوچھا. دیکھیے بنگلہ دیش کیوں ولنریبل ہے؟ اس لیے ولنریبل ہے کہ ایک چھوٹا کنٹینڈ ملک ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، جو اس کی ڈینسٹی ہے پاپولیشن کی بہت زیادہ ہے. جہاں پر کلومیٹر آپ کے لوگ اتنے زیادہ ہوں وہاں پر پیغام بڑی جلدی سے پھیلتا ہے، وہاں پہ سینٹیمنٹ بڑی جلدی سے پھیلتا ہے. اس لیے بنگلہ دیش کے لیے زیادہ خطرناک بات ہے کیونکہ اس کے اندر سپیس نہیں ہے، ڈینسٹی بہت ہے. اس ڈینسٹی کے اندر کوئی پیغام آئیڈیالوجیکل ہو کسی قسم کا بھی ہو وہ ایک آؤٹ آف کنٹرول شکل اختیار کر سکتا ہے. جب ہائپر نیشنلزم 71 کا ہوا اس وقت بھی یہی حال ہوا تھا. آج اگر ریلیجس بیسڈ کوئی وہاں پہ سینٹیمنٹ آتا ہے تو اس کے بھی خطرات اسی نوعیت کے ہو سکتے ہیں. تو اس کی اپنی جو میرا خیال ہے انٹیگریٹی ہے بنگلہ دیش کی، یا بنگلہ دیش کا جو اپنا جو اس کی اپنی شکل ہے، حیت ہے، اس میں تبدیلی آنے کا خطرہ ہے اگر بنگلہ دیش اس کو آج اس چیز کو ڈیل نہیں کرتا. ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جاتے جاتے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس امریکہ جیمز کلیپر انہوں نے کانگریس میں بطور خاص بنگلہ دیش کا ذکر کیا اور کہا کہ جی اگر آپ سیاسی اپوزیشن کو اسی طرح دباتے رہیں گے تو ٹرانس نیشنل دہشت گردوں کی موجودگی کا امکان بڑھے گا. اور ساتھ انہوں نے کہا امریکہ کو خدشہ ہے کہ بنگلہ دیش مذہبی انتہا پسندی کا ایک ہاٹ بیڈ بن سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ڈینائی کرتے ہیں IS کے حوالے سے. سو یہ امریکن کنسرنز موجود ہیں. سو یہ امریکن کنسرنز یہ کس رخ جائیں گے یہاں سے آگے؟ میرا خیال ہے بالکل ایک صحیح ان کی یہ ریفلیکشن ہے اور اس کی جو انٹروسپیکشن ہے وہاں کی، اس کی وجہ یہ جیسا میں نے پہلے آپ سے کہا، دیکھیے اس سے نہیں فرق پڑتا کہ وہ IS ہے یا وہ کیا ہے، لیکن جب آپ کسی جغرافیکل سپیس کے اندر اتنی ڈینسٹی کے علاقے کو دیکھتے ہیں جہاں پر جس کی آبادی تقریباً میرے حساب سے تو شاید 200 ملین کے قریب ہوگی، لگ بھگ پاکستان جتنی. اچھا، اگر اس قسم کی آبادی والا ملک ہے وہ اور چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹی سپیس ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیے. پھر ایک اسلام اس مذہب کا اس معاشرے کا ایک بہت امپورٹنٹ جز ہے. یعنی یا تو ہوتا نا کہ وہ اتنا پروگریس کر چکے ہوتے اپنے آپ کو معاشرے کے طور پہ یا اپنے آپ کو ایک سیاسی طور پہ اتنا دور لے گئے ہوتے مذہب سے کہ سیکولرزم ہی ان کا بنیاد ہوتی ہے اس سوچ کی، لیکن وہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کس طریقے وہ تو بہت جذباتی مسلمان ہیں، محبت کرنے والے. اچھا، اب جب یہ مسئلہ آ جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو ایسی جو معاشرہ ہے اس کو پھر کنورٹ کرنا، کسی اور رستے پہ چلا دینا، اس کے جذبے کو کسی اور غلط رستے پہ استعمال کر لینا، یہ بہت پاسبل ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کی ڈینسٹی، اس کی جیوگرافیکل پیکولیرٹی اور پھر یہ کہ اس کا برما کے ساتھ ہونا، پھر تھائی لینڈ میں ایسے اثرات جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا، یہ سب کی سب چیزیں واضح کرتی ہیں. وہی وجہ کہ افغانستان میں اگر سکون نہیں ہوگا تو پھر پاکستان تھریٹنڈ رہے گا ہمیشہ. شہزاد چودھری صاحب بہت شکریہ. ناظرین، بنیادی طور پر فتح فرما رہے تھے کہ جو حکومت ہے بنگلہ دیش کی اس کو یہ اپوزیشن کو مارجنلائز کرنے کا جو ایک رویہ ہے اس کی خبر لینا ہوگی. اگر آپ کے ہاں بلاگرز، رائٹرز، ایکٹیوسٹ ان کو مارا جا رہا ہے اور حکومت ایسا اقدام اٹھانے والوں کے خلاف خاطر خواہ اقدام نہیں اٹھا رہی ہے، سو ایسی بڑی تنظیمیں جن کو ہم ٹرانس نیشنل دہشت گرد تنظیمیں کہتے ہیں ان سے متعلقہ اور وابستہ افراد اور قوتوں کو جگہ اور ان روڈز بنانے کے لیے خاص قسم کا ماحول دستیاب رہتا ہے. بنگلہ دیشی حکومت کو اور اس خطے کے ممالک کو اس کی خبر بہرحال لینا ہوگی. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، اپنے ملک پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر بات کرتے ہیں آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک. ناظرین، پاناما معاملے پر اپوزیشن کی جانب سے حکومت کو دیا گیا گریس پیریڈ
بظاہر عید قریب آنے کے ساتھ ساتھ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. عید کے بعد اپوزیشن کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہے اور حکومتی رویے کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ احتجاج کرنا ہے یا نہیں, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت ملک میں موجود نہیں ہے, بعض اطلاعات کے مطابق انہیں عید سے قبل اور بعض کے مطابق عید کے بعد وطن لوٹنا ہے. ان کے لیے بہرحال مسائل کا ایک انبار منتظر ہے, چاہے وہ پیناما معاملہ ہو, ان کی اپنی پارٹی کے اندر اختلافات کی خبریں ہوں, الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان کے خلاف نااہلی ریفرنسز ہوں, یا پھر پاکستان کے خارجہ محاذ پر بڑھتے مسائل ہوں. تو ایک ایسی حکومت جو اب تک پیناما ڈیڈ لاک توڑنے میں ناکام رہی ہے, ناظرین, وہ کس طرح عید کے بعد اس سیاسی صورتحال کو اپنے حق میں کر پائے گی, اور وزیر اعظم پاکستان کے وطن لوٹنے سے اس جماعت کے مسائل کس حد تک حل ہو جائیں گے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے چیف ایڈیٹر روزنامہ پاکستان اور سینئر تجزیہ کار جناب مجیب الرحمان شامی صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شامی صاحب, بہت شکریہ, آپ وقت نکال رہے ہیں ہم سے بات کرنے کے لیے. یہ پیناما ڈیڈ لاک ہے, ای سی پی میں نااہلی ریفرنسز ہیں, پارٹی کے اندر اختلافات کی خبریں ہیں, کتنے چیلنجز منتظر ہیں وزیر اعظم صاحب کے لیے عید کے بعد اور ان کی حکومت کے لیے؟ جواد صاحب, چیلنج تو کئی ہیں اور زندگی نام ہی چیلنجز کو قبول کرنے کا اور ان کو سامنا کرنے کا ہے. تو بہرحال جو لوگ سیاست میں قدم رکھتے ہیں اور پاکستانی سیاست میں قدم رکھتے ہیں ان کو تو ہر وقت تیار رہنا پڑتا ہے. لیکن یہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کیونکہ جو اپوزیشن ہے, جو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی, دونوں نے یہ پاناما لیکس کا معاملہ جو ہے اس کو بھی شامل کر کے ایک ریفرنس پیش کر دیا ہے الیکشن کمیشن کے سامنے, الگ الگ طور پر دونوں جماعتوں نے. تو اب سوال یہ ہے کہ اس وقت حکومت کے اور اپوزیشن کے درمیان جو جھگڑا چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو پاناما لیکس کی تحقیقات ہے اس کا فورم کیا ہونا چاہیے. تو اس پر اتفاق ہوا کہ سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج جو ہیں وہ اس کی تحقیقات کریں. پھر یہ کہ ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں, تو سپریم کورٹ نے بھی اس سلسلے میں ایک خط لکھا حکومت کو. پھر اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے ان کی ایک پارلیمانی کمیٹی بھی قائم ہوئی, تو وہ مشترکہ طور پر اب ایک دوسرے سے مشاورت کر رہے ہیں, اگرچہ کہ اس میں تعطل پیدا ہو چکا ہے. تو جب یہ ساری باتیں چل رہی تھیں اور سارا معاملہ چل رہا تھا, اس وقت اچانک یک طرفہ طور پر پیپلز پارٹی نے اور پی ٹی آئی نے ریفرنس پیش کر دیے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے. تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ انہوں نے اپنی مرضی کا فورم بھی منتخب کر لیا ہے اور اپنی مرضی کی ٹرمز جو ہیں ریفرنس کی وہ بھی طے کر دی ہیں. تو اب کم از کم میرے خیال میں تو سپریم کورٹ کا جو کمیشن ہے وہ بھی ارریلیونٹ ہو گیا ہے اس کا قیام, اور جو ٹرمز آف ریفرنس کی بحث تھی وہ بھی اب ختم ہو جانی چاہیے, کیونکہ ایک ہی معاملہ جو ہے آپ دو فورم ڈسکس نہیں کر سکتے. کسی ایک فورم پر ہی وہ ڈسکس ہوگا اور پھر اس کے نتیجے کا انتظار کرنا پڑے گا. تو یہ جو دونوں جماعتوں نے یہ جو اقدام کیا ہے اس کے بعد تو اب سارا معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی سپرد ہو گیا ہے. تو الیکشن کمیشن میں جو کچھ ہوگا اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ پھر کیا ہوتا ہے. اور اب اگر وہ سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کرتی ہے. میں آپ کی اجازت سے, آپ جو بات فرما رہے ہیں اس کا تعلق تو اصول سے ہے, اخلاق سے ہے, لیکن کیا یہ دونوں جماعتیں بھی یہی سمجھتی ہیں کہ اب ہم الیکشن کمیشن سے رجوع کر چکے تو اس لیے اب احتجاج, سڑک پر آنے, اس سے ہمیں باز رہنا چاہیے؟ دیکھیں, جو بات میں کر رہا ہوں اس کا وہ اپنی جگہ اصول اور اخلاق کی بات بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ قانون کی بات بھی ہے. آپ نے قانونی فورم کا انتخاب کیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرا قانونی فورم جو ہے اس کی تشکیل کی ضرورت نہیں رہی. تو جب آپ نے یہ انتخاب کر لیا ہے تو اس میں حتمی نتیجہ آنے تک آپ کس طریقے سے لوگوں کو سڑکوں پہ لائیں گے اور کس طریقے سے ہنگامہ اٹھائیں گے, یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے. اور اگر دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اس طرح کی کوئی صورت پیدا کرتی ہیں تو اس کے نتائج ان کے حق میں بھی منفی ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. شامی صاحب, آپ کی اجازت سے ایک مختصر بریک پروگرام میں شامل کر لیں. ناظرین, انہی چیلنجز پر مزید بات کرنی ہے ہمیں شامی صاحب سے اس مختصر بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار جناب مجیب الرحمان شامی صاحب. شامی صاحب, آپ کی بات سے پھر یہی اخذ کیا جائے کہ الیکشن کمیشن سے رجوع کر کے تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی نے حکومت کا کام آسان کر دیا ہے, اور اب نواز شریف صاحب جب واپس آئیں تو انہیں ان پیناما معاملے سے ہٹ کر دیگر اہم سلگتے ایشوز پر نظر کرنی چاہیے, جیسے پاکستان کی خارجہ پالیسی, خارجہ محاذ. دیکھیے, میں تو یہی بات سمجھ رہا ہوں, اور ہر آدمی جو کہ قانون پر کوئی نظر رکھتا ہے تھوڑی بہت, وہ یہی کہے گا کہ جب ایک فورم پہ آپ ایک مسئلہ لے گئے ہیں تو اس کا فیصلہ آنے تک کسی دوسرے فورم پہ آپ کیسے جا سکتے ہیں. اور پھر جہاں تک ہنگامہ اٹھانے کا تعلق ہے, وہ تو آپ دیکھیے کہ اس وقت بہت شدید گرمی ہے, پورا ملک اس کی لپیٹ میں ہے, اس کے بعد مانسون کی بھی آمد ہے, بارشیں ہو رہی ہیں, تو یہ کوئی موسم جو ہے وہ ہنگاموں کا موسم نہیں ہے, یہ تحریکوں کا موسم نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر یہ فیصلہ کیا جائے گا تو پھر میرا خیال ہے کہ یعنی مسلم لیگ نون میں اتنی صلاحیت ضرور ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے. اور ایک دوسری بات یہ بھی آپ سمجھیں کہ ہنگامے بذات خود کوئی نتیجہ خیز نہیں ہوتے. آپ ہنگامہ جتنا بھی اٹھا لیں, نہ کسی کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر سکتے ہیں, نہ کسی کی حکومت ختم کر سکتے ہیں. ہنگامے تو ہماری ملک کی تاریخ میں ایک ذریعہ بنتے رہے ہیں ان طاقتوں کی کارروائی کا اور اقدام کا, جو کہ ان کو بہانہ بنا کر یا ان کا جواز بنا کر کوئی اقدام کرنا چاہتی ہیں اور فیصلہ کن طاقت رکھتی ہیں. تو ہمارے ملک میں بھی یعنی اگر ہنگامہ اٹھانے والے سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت کچھ حاصل کر لیں گے تو انتہا پر بھی چلے جائیں گے, تو تب بھی ان کے ہاتھ خالی ہوں گے اور کوئی اور طاقت جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے گی. ٹھیک ہے شامی صاحب, بہرحال اس پیناما معاملے کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی, اور اپوزیشن کا موقف ہے کہ حکومتی رویے کی وجہ سے اس میں ڈیڈ لاک آیا, اور اب یہ ایک ڈیڈ ہارس بن چکی ہے. اعتزاز صاحب ہوں, شاہ محمود قریشی صاحب ہوں, ان کی یہ رائے ہے. یہ کمیٹی, اس کا مستقبل اور کام کیا ہے؟ آپ کے نزدیک بھی یہ ایک ڈیڈ ہارس ہے؟ دیکھیے, یہ کمیٹی تو اسی دن ختم ہو گئی جب الیکشن کمیشن میں چلے گئے, یعنی پیپلز پارٹی کے اور پی ٹی آئی کے رہنما. تو یہ کمیٹی تو ٹرمز آف ریفرنس طے کرنے کے لیے بنی تھی, جو سپریم کورٹ میں جو ریفرنس جانا تھا اس کی ٹرمز کے بارے میں. تو اب جب آپ نے فورم ایک دوسرا چن لیا تو یہ کمیٹی تو irrelevant ہو گئی. میرا خیال ہے کہ اب اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ اس کا کوئی اجلاس ہونا چاہیے, نہ حکومت کو اس میں شریک ہونا چاہیے, دوسری جماعتوں کو. تو کیونکہ جب آپ نے خود ہی معاملہ کر لیا ہے تو اب کیا اس کے بعد اس سے کیا حاصل کریں گے؟ تو یہ تو اس کو یہ ڈیڈ ہارس اس طرح ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی نے اور پی ٹی آئی نے اس کو گولی مار دی ہے اور ایک لحاظ سے اس کی جان نکال لی ہے. ٹھیک ہے. اور شامی صاحب, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہی وہ نقطہ ہے جہاں اپوزیشن سے غلطی ہوئی؟ جماعت اسلامی نے بھی اعتراض کیا کہ متحدہ اپوزیشن کے ہوتے یہ سولو فلائٹ کیوں لی پیپلز پارٹی تحریک انصاف نے. وہ الزام جو اب تک حکومت کے سر جا رہا تھا اپوزیشن کی باتوں سے, ڈیڈ لاک کا, یہ قدم اٹھا کے اپوزیشن نے اپنے لیے بہانہ جواز ختم کر دیا ہے. اصل میں یہ دونوں جو جماعتیں ہیں, جو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی, ان میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی تو اصل میں اپنا جو چہرہ ہے اس کو صاف کرنا چاہتی ہے. اس کا خیال ہے کہ جتنا شور مچایا جائے گا برسر اقتدار جماعت کے خلاف, اس سے ان کا چہرہ اجلا ہو جائے گا. حالانکہ یہ بہت کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے اپنے دور اقتدار میں جو کچھ کیا ہے اس کی کہانیاں تو جناب گوشے گوشے پہ پھیلی ہوئی ہیں ملک کے. تو اتنی آسانی سے اس کا میک اپ درست کرنا کوئی ممکن نظر نہیں آتا. لیکن بہرحال ایک دوڑ میں ہے وہ بھی, اور پی ٹی آئی بھی یہ آگے بڑھنا چاہتی ہے. تو ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی خواہش میں ان کو یہ معلوم نہیں ہو پا رہا کہ یہ ان کو کیا اقدام کرنا چاہیے, کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے. اور پاناما لیکس کے معاملے میں تو انہوں نے جلد بازی سے ایک, میرا خیال ہے کہ اب بازی کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا ہے. اور یہ جو ان کا اس ایک نقطے پر اتحاد ہے شامی صاحب, خود دونوں جماعتیں فرماتی ہیں کہ اتحاد صرف پیناما معاملے تک محدود ہے. اس اتحاد کی زیادہ ضرورت آپ کی دانست میں پیپلز پارٹی کو ہے یا تحریک انصاف کو ہے؟ دیکھیے, تحریک انصاف تو یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ اکیلے جو ہے کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتی, کوئی طوفان نہیں اٹھا سکتی. اس نے دھرنا دے کر دیکھ لیا, اس وقت اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا, اگرچہ کہ اس وقت اس کی جو طاقت تھی, اس کا جو امیج تھا وہ آج سے کہیں زیادہ تھا. اور وہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اگر ساری جماعتوں کو اکٹھا کر لیں, جس میں کہ پیپلز پارٹی کا ایک بڑا کردار ہوگا, تو ہم اپنا نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اپنا چہرہ اجلا ہو جائے گا اس کا
اگر دوسروں کی کرپشن پر ہنگامہ اٹھایا جائے گا تو اس کی جو کرپشن ہے اس کی کہانی جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی یا کم لوگ اس کا تذکرہ کریں گے. اور پھر کیونکہ سندھ کی حکومت بھی اس کے پاس ہے تو اس کے پاس صلاحیت بھی زیادہ ہے حکومت کو پریشان کرنے کی. تو لیکن اس کے باوجود یہ بھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کسی ایسی انتہا پہ نہیں جائے گی جس سے سسٹم کو خطرہ لاحق ہو جائے. تو اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ نواز شریف کی ذات معلوم ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شریف خاندان اگر راستے سے ہٹ جائے تو ممکن ہے کہ ان کی کوئی بحالی کی صورت نکل آئے. جبکہ تحریک انصاف جو ہے اس کے ہاں اس معاملے میں دو رائے پائی جاتی ہیں. ان کے رہنما بہت سے تو ایسے ہیں جو ہر قیمت پر حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں اور کئی ایسے ہیں جو ہر قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہمیں آپریٹ کرنا چاہیے. تو ان کے ہاں بھی ایک طرح سے تھوڑا کنفیوژن ہے. لیکن یہ دونوں کیونکہ پاکستان میں منفی نکات پر اتحاد زیادہ ہوتے رہے ہیں تو یہ بھی ایک منفی نقطے پر دونوں جماعتیں متحد نظر آتی ہیں. لیکن جب یہ آگے چلیں گی تو ان کے تضادات جو ہیں وہ ان کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں. شامی صاحب ہمیں ذرا یہ سمجھنے میں مدد دیجئے کہ جماعت اسلامی اس موقع پر کہاں کھڑی ہے. ایک تو پارلیمانی کمیٹی میں اپوزیشن کا حصہ ہے. سراج الحق صاحب کہتے ہیں احتساب سب کا ہونا چاہیے اور اعتراض بھی ہے ان کو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے الیکشن کمیشن آف پاکستان جانے پر. سو جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے ابھی؟ جماعت اسلامی کا تو معاملہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ خود بھی کنفیوژن کا شکار ہے. ابھی تو کرپشن کے خلاف مارچ کر رہے تھے سراج الحق صاحب, اب کوئی پیدل مارچ کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. لیکن جماعت اسلامی کی دیکھیے ایک تو پارلیمنٹ کے اندر طاقت جو ہے وہ بہت مختصر ہے اور جو اس کی اسٹریٹ پاور ہے وہ بھی اس کے ساتھ یعنی اس معاملے میں یکسو نہیں ہو پا رہی کہ موجودہ سسٹم کو تہو بالا کرنے میں اس کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. تو جماعت اسلامی کے لیے بھی ایک مشکل ہوگا کہ اگر وہ ایسی انتہا پر چیزوں کو لے جائے جس سے کہ معاملات بالکل ہاتھ سے نکل جائیں اور ان کے ہاتھ بھی اگرچہ اب بھی زیادہ بہت بھرے ہوئے نہیں ہیں لیکن جتنا کچھ بھی ان میں موجود ہے وہ بھی موجود نہ رہے اور بالکل ہی خالی ہو جائیں. ٹھیک ہے شامی صاحب, ٹورڈز دا ویری اینڈ یہ نون لیگ کے اندر جو اختلاف کی خبریں ہیں کیا اس کی حقیقت بس اتنی تھی کہ چودھری نثار صاحب نے تردید کی یہ اختلاف ختم ہو گیا یا بہرحال یہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے جو منتظر ہے ان کی واپسی کا؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی مختلف سوچیں پائی جاتی ہیں اور کئی افراد جو ہیں ایک دوسرے سے کلام بھی نہیں کرتے اور انہوں نے اپنے ان کی تھنکنگ کا انداز بھی اور ہے. لیکن اور ان کو شکایات بھی ہیں ایم این ایس کو اور ایم پی ایس کو کہ ان کے ساتھ کوئی مناسب سلوک نہیں کیا جاتا اور حکومت کی طرف سے ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہوتی. یہ پنجاب حکومت کے بارے میں تو شکایت یہ ہے کہ جو بیوروکریسی کے ہاتھ میں کھیلتی ہے, گویا بیوروکریسی جو ہے وہ براہ راست معاملات طے کرتی ہے اور جو ارکان ہیں اسمبلی کے ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو بلدیاتی اداروں کے انتخابات ہوئے ابھی تک انہوں نے کام کا آغاز نہیں کیا اور کارکن نچلی سطح پر بھی غیر مطمئن ہے. یہ سارے معاملات موجود ہیں لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں میرا خیال ان پر ایک اتفاق ہے. یعنی بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں یا ان کو چیلنج کریں. تو اگر وہ تھوڑی سی توجہ کریں گے اور دلچسپی لیں گے تو میرا خیال وہ یہ جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرانے کی کوشش میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اگرچہ کہ انہوں نے ماضی میں اس معاملے میں دلچسپی نہیں لی اور انہوں نے جو اغماض برتا ہے اس کے نتیجے میں مسلم لیگ کے اندر جو ناراضگیاں ہیں وہ مستحکم ہوئی ہیں تو اور لوگ ایک دوسرے سے دور ہوئے ہیں. تو نواز شریف صاحب کا یہ جو اسلوب تھا گزشتہ کچھ عرصے کا یہ ان کے لیے مفید ثابت نہیں ہوا اور اب ان کو تیزی کے ساتھ اپنے اس اسلوب کو بدلنا ہوگا اور توجہ کرنی ہوگی اپنی پارٹی پر. اور اگر وہ توجہ کریں گے تو میرا خیال ہے وہ اس پارٹی کے معاملات کو درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ ایک دوسرے سے تو شکایتیں موجود ہیں اور ایک دوسرے سے شکوے بھی ہیں لیکن نواز شریف صاحب کی شخصیت اور ان کی قیادت پر کم و بیش سب کا اتفاق ہے. بہت شکریہ مجیب الرحمان شامعی صاحب, سینئر تجزیہ کار. ناظرین اب یہ فرما رہے تھے کہ بنیادی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کر پیناما معاملے پر اپنے ہی غبارے سے ہوا نکال دی ہے
दूसरी जानिब वो ये भी फरमा रहे थे कि बहरहाल नून लीग के अंदर जो इख्तलाफात की खबरें हैं ये एक ऐसा मामला है जिस पर आकर नवाज शरीफ साहब को तवज्जो करना होगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स बिल के हवाले से जो एक नई बहस इस वक्त चल रही है उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, कौमी असम्बली से मंजूर शुदा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स बिल उर्फ आम में जिस साइबर क्राइम्स बिल कहा जाता है, इस वक्त सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अब ज़ेर बहस है और वहाँ इस नुक्ते पर भी बहस की गई कि कम्युनिकेशन अथॉरिटी जो कि अब काफ़ी अरसे से ये जिम्मेदारी अंजाम दे रहा है कि इंटरनेट पर कौन सा काबिल एतराज़ मवाद रोकना है या उसको वहाँ से हटा देना है, उसको ये इख्तियार इसी बिल के तहत दिया जाए या फिर बुनियादी तौर पर उस एक्ट में तरमीम करके ये इख्तियार दिया जाए पीटीए को जिसके तहत पीटीए का क़याम अमल में आया था। ये बहस जारी है। उससे हट के इस कमेटी में बहरहाल कहीं ना कहीं ये शिकवा सामने आ रहा है कि हुकूमत की कोशिश है कि जो बिल कौमी असम्बली से मंजूर हुआ है उसको उसी शक्ल में अब सेनेट से भी मंजूर करवा लिया जाए। लेकिन बहरहाल हमें देखना यह है कि सेनेट में बहस करके स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर इस बिल की जो मजमूई शक्ल है उसमें बेहतरी कहाँ कहाँ लाई जा सकती है। जो बहस इस वक्त हो रही है इसके ऊपर उस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है निगहत दाद साहिबा, आप बानी सरबराह हैं और साइबर एक्टिविस्ट हैं डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की, और पीपल्स पार्टी के सेनेटर उस्मान सैफुल्लाह साहब जो कि सेनेट की कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कन्वीनर हैं। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। सेनेटर साहब, क्या फ़र्क पड़ता है पीटीए को इख्तियारात साइबर क्राइम बिल के तहत दिए जाएं या उस एक्ट में तरमीम करके दिए जाएं जो 1996 का है? कोई फर्क पड़ता है इससे? जी शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बुनियादी जो इशू है इसमें और जो सब कमेटी में भी हमने रेज किया था वो ये है कि जो मौजूदा इसमें सेक्शन है, मैं अभी इस्लामाबाद में नहीं हूँ, मेरे सामने नहीं है जी बिल, लेकिन ये गालिबन सेक्शन 34 है। इसमें जो अब ये जो पीटीए को हमने अथॉरिटी दी है कि जी वेबसाइट्स ब्लॉक कर सकती है, ये एक बड़ा कंसिडरेबल पावर है। तो हमारा कंसर्न ये है कि इसको एक्सरसाइज जुडिशली किया जाए विद ओवरसाइट्स और सेफगार्ड्स के साथ। हमारा ख्याल था कि ये जो कि पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी का जो रेलेवेंट बिल है जी वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट है, तो उसमें इन डिटेल प्रॉपरली ये जो इनको अथॉरिटी हम ये लेना चाह रहे हैं ये इसमें उसमें आ जाए। गवर्नमेंट की तरफ से उनकी इंसिस्टेंस है कि जी इसी में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स बिल में ही आए। तो मेरा ख्याल है दोनों ऑप्शंस हम देख सकते हैं। जो ज्यादा जरूरी इशू है कि ये जो पावर है ये अनफेटर्ड पावर नहीं होना चाहिए, आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, जो सिटीजन्स के राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। अब कोई फर्क पड़ता है इस बात से कि साइबर क्राइम बिल में उनको अथॉरिटी दें आप या उनके एक्ट में तरमीम करके दें, आपकी नज़र में? देखिए जी, हम लोग शुरू से जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि पीटीए को ये पावर देनी ही नहीं चाहिए। हम लोगों ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी वो ये थी कि सेक्शन 34 जो है वो इस एक्ट से इस बिल से डिलीट कर दिया जाए। उसकी वजह ये है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। पीटीए इस मीटिंग में मौजूद नहीं था, दोनों दिन की मीटिंग में, और मेरा ये ख्याल है कि पीटीए वहाँ पे होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि पीटीए के लिए प्रैक्टिकली ये कितना पॉसिबल है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने है कि 3 साल यूट्यूब बंद करने के बावजूद जो वीडियो जिसको ये बंद करना चाहते थे वो इंटरनेट पे पाकिस्तान में अवेलेबल थी और वो यूट्यूब खोलने के बाद भी अवेलेबल है। तो जो जिस मवाद को ये ब्लास्फेमियस और ऑब्सीन मवाद या इमोरल मवाद कहते हैं उसको ब्लॉक करना प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। और इस तरह की पावर्स जो हैं अथॉरिटीज़ को मेरा नहीं ख्याल कि देनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि अभी खुद जो चेयर कर रहे हैं सेनेटर उस्मान सैफुल्लाह साहब, उन्होंने ट्वीट की है एक ऐसी वेबसाइट जो कि ना तो ब्लास्फेमियस है, ना ही ऑब्सीन है, ना ही इमोरल है, उसको पीटीए ने ब्लॉक किया हुआ है और अभी पीटीए के पास कोई पावर्स नहीं है। तो आप देखें जब लीगलाइज कर दी जाएगी ये पावर्स और उनको दे दी जाएंगी तो फिर कितनी बैनिंग और ब्लॉकिंग होगी और फिर कितना पॉलिटिकल कंटेंट पाकिस्तान में जो है वो बैन किया जाएगा। तो उस्मान साहब, क्या इसका हल है? अगर हुकूमत का जहन ये है कि हम तो उसी तरह बिल मंजूर करा लें जैसे नेशनल असेंबली से निकल कर आया है, तो सेनेटर्स को बज़ाहिर इस पर शिकवा भी है, तो आप जहन तब्दील कर पाएंगे हुकूमत का? देखिए जी, हम तो सेनेट में ये हमारा एक आईन के मुताबिक हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा हक है ये कि जो भी हमारे पास बिल्स आए नेशनल असेंबली से तो हम क्लॉज बाय क्लॉज उसको देख सकते हैं और उसमें जो तरामीम हम समझते हैं
لانے چاہیے یہ ہم لا سکتے ہیں، یہ سینٹ آف پاکستان کا حق ہے. اور جو منسٹری ہے اس دن میٹنگ میں بھی ان سے یہ بات ہوئی تھی کہ ان کا فرض ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو نکالیں یا ڈالیں یا جو لینگویج ہے اس میں کوئی ترامیم لائیں، تو یہ ہمارے ڈائریکٹرز فالو کرنا ان کا فرض ہے. ہم سینٹ میں دیکھیں، سینٹ میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس بل کو امپروو کیا جائے. نیشنل اسمبلی میں اس پر بہت کام ہوا ہے، گورنمنٹ نے بھی کام کیا ہے، پریویس گورنمنٹ نے بھی کیا ہے. تو یہ ایک کیومولیٹو پروسیس ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ، یہ اب آخری سٹیپ ہے کہ اس میں جو بہترین ہم اس میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں وہ ہم لے آئیں. اس لیے ہم نے 2 دن پبلک سے بھی، اسٹیک ہولڈرز، کمرشل اسٹیک ہولڈرز، سول رائٹس، سول سوسائٹی، ساروں کو ہم نے موقع دیا ہے. اور اب بھی یہ ہمارے دروازے اوپن ہیں کہ جو امینڈمنٹس لانا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس لے آئیں. پھر جو سینٹ کی کمیٹی ہے وہ اس پر ڈیلیبریٹ کرے گی اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ان بیسٹ انٹرسٹ ہے وہ یہ بڑی اہم بات ہے سینیٹر صاحب. نگر صاحب چونکہ ایک چیز میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ فریڈم آف سپیچ پاکستان کی آئین کے مطابق، آرٹیکل 19 کے مطابق، آپ کو اس آئین نے بھی کچھ ریسٹرکشنز پلیس کی ہیں فریڈم آف سپیچ پر. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے جی کہ ہمارے ہمیں آئین کے مطابق چلنا چاہیے. اور جیسے نگہت صاحبہ نے بات کی جی، ٹویٹ کی، میں کل ایک میرے دوست ہیں جی امریکہ میں ڈاکٹر ہیں، تو ان کے ہسپتال کی ویب سائٹ کو ایکسس کرنے کی میں کوشش کر رہا تھا. اب جس انٹرنیٹ سروس پرووائڈر پر میں ہوں میں نہیں کر سکا اور مجھے یہ میسج سامنے آیا کہ جی پی ٹی اے نے یہ بلاک کیا ہے. ایسی بہت سی ویب سائٹس ہیں سینیٹر صاحب. مجھے بعد میں لوگوں نے کہا کہ نہیں ان کا تو ایکسس ہو رہا ہے. تو یہ جو کنفیوژن، یہ انکنسسٹنسی، یہ لیک آف کلیئرٹی ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو نگر صاحبہ، بہرحال آپ کے اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے تحفظات تھے، اس کے باوجود یہ بل منظور ہوا قومی اسمبلی سے. حکومت یہ کہتی ہے کہ جی آپ لوگوں کے اعتراضات برائے اعتراضات ہیں، آپ لوگ فارمولیشنز نہیں دیتے ہیں، قابل عمل تجاویز نہیں دیتے ہیں. سو یہ ڈسکنیکٹ کہاں ہے؟ حکومت شروع سے ہی یہ کہتی آئی ہے، اور آئی ٹی کمیٹی کی جو سینٹ کی میٹنگ تھی اس میں جو آئی ٹی منسٹر ہیں محترمہ انوشا رحمان، انہوں نے وہاں پہ بات کی تھی ان کی اس بات کو ریبٹ کیا گیا تھا جو وہاں پہ لوگ موجود تھے سول سوسائٹی کے، اور جنہوں نے یہ فارمولیشنز دی ہیں. اور اس بات کی تائید خود سینیٹر عثمان سیف اللہ بھی کریں گے کہ اس سینٹ کی میٹنگ میں ہم لوگوں نے جتنے ہمارے پاس فارمولیشنز تھیں جو ہم نے بنائی ہوئی تھیں وہ ان کو دی ہیں. اب پہلے دن کی میٹنگ میں اگر یہ بات طے ہوتی ہے کہ اس میں سیکشن 34 کی لینگویج ڈیفرنٹ کی جائے گی یا اس کو پی ٹی ایکٹ میں ڈالا جائے گا یا ڈیٹا ریٹینشن یا باقی جو سرویلنس والی پروویژنز ہیں ان کی لینگویج ڈیفرنٹ ہونی چاہیے، تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں سول سوسائٹی کو. ایک دن میں وہ لیگل ڈرافٹ لے کر نہیں آ سکتے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ہمارے کنسرنز ہیں جس میں ہم نے کہا ہے کہ یہ پروویژن سرے سے اس قانون میں ہونی ہی نہیں چاہیے. کس طریقے سے اب ہم ہیومن رائٹس یا سول لبرٹیز کو کمپرومائز کر کے کمپرومائزنگ لینگویج حکومت کو دے دیں کہ اچھا جی اب آپ وہ تو نہیں کر رہے تو یہ کر دیں. تو میرے خیال میں یہ جو ایک پہلو ہے یہ بہت غلط، اور جو بات بار بار کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے یہ انتہائی غلط ہے. ہم لوگوں نے ہر موقع پہ جو بات کی ہے اس بات کی ڈاکیومنٹری جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ سبمٹ کرائے ہیں اور اس کی ایویڈنس موجود ہے. فیئر انف. نگہت داد صاحبہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سینیٹر عثمان سیف اللہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. بنیادی نقطہ ناظرین بحث کا یہ ہے کہ قانون سازی کے لیے جو بل ہے زیر غور جو اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے، سینٹ میں بہرحال اس پر ایک مفصل بحث ہونی چاہیے، اور اگر اس میں ترمیم کی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے تو حکومت کو اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت اس بل پر کی گئی بحث بعد میں اس حکومت اور اس بل سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کے حق میں بہتر ہوگی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.